بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، بیدار سرمدی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، تخت لاہور کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ پورے ملک میں ایک ہیجان کی کیفیت ہے اور سب کی نظریں پنجاب اسمبلی کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، جمہوریت تو ایک بہت خوبصورت عمل قرار دیا جاتا ہے۔ ابراہیم لنکن نے ایک تقریر کی تھی جس میں سے ایک جملہ جمہوریت کی تعریف میں بہت عام ہوا، جس کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ حکومت کیا ہے؟ حکومت عوام کی طرف سے، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں؟ عوام کے ذریعے تو سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر عوام کے لیے نہیں ہوتا۔ اتنے خوبصورت جمہوری عمل کو جس طرح ایک تماشا بنا دیا گیا ہے اور ہر آدمی پریشان ہے، تو غالباً ایک شاعری کی زبان میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ زندگی تھی یہ تماشا تو نہیں تھا پہلے، آدمی اتنا بھی تنہا تو نہیں تھا پہلے، ہر طرف شمع محبت کے اجالے تھے جہاں، صورتیں تھیں یہ اندھیرا تو نہیں تھا پہلے۔ تو معزز حاضرین، معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لاہور میں کیا ہو رہا ہے۔ پوری قیادت لاہور میں جمع ہے، بلکہ ایک کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیدھے سیدھے نمبر تھے، اسمبلی کا اجلاس ہوتا پرامن طریقے سے، اور جس طرح کے ضمنی انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون کی قیادت نے کھلے دل کے ساتھ ان کو ضمنی انتخابات کے نتائج کو تسلیم کیا، اب جو تعداد تھی اس تعداد کی روشنی میں فیصلہ ہو جاتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں پایا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ سب کچھ وہ سندھ کو چھوڑ کر، سندھ کے حالات کو چھوڑ کر، سندھ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، سندھ میں ایک افراتفری مچی ہوئی ہے، وہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پنجاب میں بھی صرف بیٹھے نہیں ہیں بلکہ جوڑ توڑ میں نون لیگ کے بہاف پہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ نون لیگ خاموشی کے ساتھ ایک جمہوری عمل کا حصہ بنی ہوئی ہے، لیکن باقی سارا عمل زرداری صاحب کر رہے ہیں۔ ایسا بدقسمتی سے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تماشا زندگی کا روز و شب ہے، ہماری آنکھوں کو آرام کب ہے؟ آرام نہیں مل رہا۔ جو ہونا چاہیے تھا، جو اس جمہوری عمل کے نتیجے میں انسان کا مقدر بننا چاہیے تھا، ہمارا مقدر بننا چاہیے تھا، قوم کا مقدر بننا چاہیے تھا، اب صورتحال کیا ہے؟ بظاہر ملک میں جمہوریت ہے، بظاہر رجیم چینج ہوئی ہے، بہتری کے لیے بظاہر یہ کہہ کر چینج کی گئی تھی، لیکن اس کا ہوا کیا ہے کہ اس وقت مہنگائی عروج پہ ہے، لوگوں کا جینا عذاب ہو گیا ہے، ہر آدمی دکھی ہے، اور بظاہر تو کہنے والوں نے اور کرنے والوں نے تو یہی کہا تھا کہ بن کے دنیا کا تماشا معتبر ہو جائیں گے اور سب کو ہنستا دیکھ کر ہم چشم تر ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ یہ صورتحال انتہائی تکلیف دہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ فیصلہ بظاہر تو نظر آ رہا ہے، لیکن ایک ماضی کا منظر بھی ہمارے سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرکز میں بے نظیر کی حکومت تھی اور پنجاب میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو دونوں نے اس وقت بھی سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا تھا، چنانچہ تماشا بنا رہا۔ عوام لوزر تھے اس دور میں بھی، حکمرانوں کا کچھ نہیں گیا، عوام لوزر تھے کہ نہ صوبائی حکومت صحیح طرح سے کام کر سکی، نہ سینٹرل گورنمنٹ صحیح طرح سے کام کر سکی۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت قائم ہو جائے گی، لیکن سینٹر میں جس کی بالواسطہ قیادت زرداری صاحب کر رہے ہیں اور بظاہر میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، تو سینٹر میں اتحادیوں کی 11 جماعتوں کے اتحاد کی حکومت ہے، اور جہاں ایک کولیشن، چھوٹی کولیشن جو ہے وہ یہاں پہ یعنی صرف 2 جماعتوں کا اتحاد یا 3 جماعتوں کا اتحاد یہاں مل کے حکومت بنائے گا، تو یہ پھر کشمکش شروع ہو جائے گی اور صورتحال پھر وہی ہو جائے گی کہ میں کہ تھا محو تماشا کب سے، رہ گیا شہر میں تنہا کب سے۔ تو گویا عوام جو ہیں وہ ایک طرح سے تنہائی میں چلے جائیں گے، ان کی اچھائی یا ان کی بہتری کے دن نہ جانے کب آئیں گے، یہی دکھ والی بات ہے، اور ہمیں اس طرف ہی غور کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ کسی بھی جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا ہو بھی نہیں رہا۔ آپ مغرب کو دیکھ لیجئے، کیا اس طرح کے مناظر جو یہاں لاہور میں دیکھے جا رہے ہیں، یا جو میڈیا پہ سامنے آ رہے ہیں، یا جس طرح خرید و فروخت کی باتیں ہو رہی ہیں، یا ایک دوسرے کے ممبران کو اٹھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا مغرب میں ایسا کبھی ہوتا ہے؟ وہاں جمہوری عمل خوبصورت طریقے سے مکمل ہوتا ہے، ایک دوسرے کا مینڈیٹ تسلیم کیا جاتا ہے، اور جس کے ممبران زیادہ ہوتے ہیں وہ حکومت بناتا ہے، اور جب ان کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے تو دوسری جماعت آ جاتی ہے، اور عام طور پہ درمیان میں اگر رجیم چینج ہوتی بھی ہے تو اسی جماعت کی قیادت، جیسا کہ ابھی حال ہی میں برطانیہ میں ہوا ہے، تو اسی جماعت کی حکومت قائم رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، اور جو جماعت انتخاب میں جیتتی ہے اس کو اپنی مدت پورے کرنے دی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، گویا یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے بھی زندگی کو تماشا بنا دیا، اس سے گزر گئے، کبھی اس سے گزر گئے، تو یہ ایک تماشا سارا کچھ بنا ہوا ہے، اور اس تماشے کا جو اصل جسے کہتے ہیں کہ لوزر جو ہے اس سارے تماشے کا، اور جو دکھ میں مبتلا ہے، وہ عوام ہیں۔ میں چاہتا ہوں کاش ہماری قیادت کو، ہماری سیاسی قیادت کو ابھی بھی سمجھ آ جائے، وہ جو اس سیاسی عمل کو، جو ایک خوبصورت عمل ہے، جو اس لیے حکومت بنائی جاتی ہے کہ عوام کی خدمت ہو، وہ اس جمہوری عمل کو خوبصورت بنائیں، آسان بنائیں، ایک دوسرے کے لیے خوشی کا جو باعث بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ خود بھی تماشا بنے اور پوری قوم بھی تماشا بن جائے، اور پھر سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارا ملک اور ہماری قوم دنیا کے سامنے تماشا بن جائے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ شکریہ۔